نہ گولی چاہیے نہ پیسہ چاہیے، ہم کو پیار چاہیے۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ منشیات کے عادی افراد گھر سے دور رہنے کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے گھر والوں کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اس خوف کے سبب منشیات کے عادی افراد پلٹ کر اپنے گھر کی طرف تک نہیں دیکھتے، اور نہ ہی انہیں گھر جانے کی جلدی اور نہ ہی کسی عزیز سے ملنے کا اشتیاق ان کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ بھلا ایسا ہو بھی کیوں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کی بے رخی، غیر اخلاقی رویہ، دھتکار اور اپنے رشتوں کی طرف سے نہ اپنانے کے غم نے انہیں احساس محرومی کا شکار کر دیا ہے۔ اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کو نقصان سے بچاتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ منشیات کی لت میں مبتلا ان بے آسرا لوگوں کا طرز زندگی بھی عجیب ہے۔ غم زیادہ ستانے لگے تو اسے بھلانے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، بھوک لگے تو کچرے دان میں غذاؤں کی باقیات چن کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر بھیک مانگتے ہیں۔ کہیں کوئی انہیں منشیات استعمال کرتے دیکھ نہ لے اس لیے اپنے اوپر چادر تان کر زمانے والوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو اور کبھی ہوش کھو بیٹھیں یا نیند آ بھی جائے تو فٹ پاتھ کو اپنا مسکن بنا کر بے یار و مددگار اسی کو اپنا ڈیرا بنا لیتے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو دیکھ کر منشیات کے عادی افراد کی حالت پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کی بے رخی کے سبب منشیات کا استعمال کرنے والوں نے ایک طرف تو اپنوں کی بے رخی کے دکھ کا اظہار کیا تو دوسری طرف اس بات کی خواہش کا بھی اظہار کیا اگر ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں تو وہ منشیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب سے ہم بے روزگار ہوئے، ہمیں بچے سب چھوڑ کے گئے، ہم لوگ غصے سے نشے میں پڑ گئے۔ بھائیوں کے پاس جاتے تھے، بھائی گالیاں سناتے تھے، تو جب بھی گھر میں تکلیف سے جاتا ہوں گرمی میں وہ لوگ باہر بھگا دیتے، ایسی بات کرتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے ماں کے بارے میں۔ پھر سر باہر آتا ہوں یہی نشہ کر لیتا ہوں۔ ہم یہی سوچتے ہیں سر ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ گولی چاہیے نہ پیسہ چاہیے، ہم کو پیار چاہیے۔ اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر ایک چیز منع فرمائی ہے۔ منشیات کے دلدل میں پھنسنے والوں کو مذکور حدیث مبارکہ کے پیش نظر اس بات کو یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ منشیات کو ترک کریں، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کریں تاکہ ان کی وجہ سے معاشرے میں پھیلی بے راہ روی کا خاتمہ ممکن ہو، اور ان کے عزیز و قارب کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں ان کا ساتھ دیں۔